السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شہاب الدین مزاری ہے۔ 30 جنوری 2024 کو پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر اور پاکستان کے سابقہ فارن منسٹر ان کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ اور کس کیس میں سنائی گئی کہ انہوں نے امیر پاک خلیفہ وقت جو کہ واشنگٹن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک پیغام جاری کیا۔ اس کو جو خلیفہ وقت کے جو دشمن قوتیں ہیں پاکستانی عوام، ان کے سامنے اس کو زہر کر دیا اور اس کی پاداش میں ان کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کو دیکھ کر ایک مجھے مثال یاد آتا ہے کہ 10ویں کلاس میں جب ہم پڑھ رہے تھے، مطالعہ پاکستان کے ایک ٹیچر، ان کو مارنے کا بہت شوق تھا۔ ہفتے میں ایک دن وہ مقرر کرتے، سارے لڑکوں کو کھڑا کرتے تھے، سب سے 3 سوال کرتے، ایک راؤنڈ لگاتے، ایک سوال سب سے کرتے جس میں خالی جگہیں ہوتی یا ملٹیپل چوائس ہوتے، اور جس کو نہیں آتا اس کو مارتے، جس کو آتا اس کو بھی کھڑا کر کیے رکھتے۔ 3 کویسچنوں کے بعد جس کو آتے، جتنے ایک کویسچن آتا، دوسرا آتا، تیسرا آتا تو اس کو بٹھا دیتے، نہیں تو اگر ایک غلط ہوتا تو اس کو ایک سٹک مارتے، پھر دوسرا جب غلط ہوتا دوسرا سٹک بھی مارتے، تیسرا اگر غلط ہوتا تو اسی موقع پہ تیسرا سٹک بھی مارتے تھے۔ میرے کزن بھی اسی کلاس میں پڑھ رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے کزن سے ایک سوال کیا، 3 چوائس ان کو دیے، اس چوائس ملٹیپل چوائس میں سے انہوں نے ایک جواب دیا لڑکے نے، تو استاد نے کہا کہ نہیں، یہ تو غلط ہے آپ کا جواب۔ لڑکے کو ایک سٹک ماری، پھر کہا کہ اچھا یہ 2 جو آپشن ہے اس میں سے بھی آپ دوسرا اور تیسرا سوال بھی آپ کا اسی میں سے ہے، تو لڑکے نے پھر دوسرا جواب دیا۔ استاد نے کہا نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ پھر دوسرے دفعہ مارا، پھر کہا اچھا آپ تیسرا جواب بھی دے سکتے ہیں، تو تیسرا جب لڑکے نے جب جواب دیا تو استاد نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ لڑکا حیران، سر یہ کیسے، ہم نے 3 آپ نے ملٹیپل چوائس دیے تھے، تینوں میں نے بتا دیے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ استاد نے کہا میں نے اس میں ملٹیپل چوائس میں صحیح آنسر رکھا ہی نہیں تھا۔ تو لڑکے نے کہا کہ سر یہ اس طرح آپ نے کیوں کیا؟ استاد نے کہا کہ آج ہمارا دل کر رہا تھا کہ ہم آپ کو ماریں، ہمارا مقصد یہ تھا ہم آپ کو ماریں، ہم چاہے جیسے بھی ماریں۔ تو یہ جو فیصلہ سنایا گیا اور ان کو جن کیسز میں ڈالا ہوا ہے، تو یہ بھی بالکل ویسے ہے کہ مقصد سزا دینا ہے، مقصد کیس سننا نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ بے وجہ ہی پریشان ہو رہے ہیں، حالانکہ پاکستان تو اس وقت اس گریٹر امپائر کا، خلیفہ امپائر کا اس کو حصہ دوبارہ سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا امیر وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور جس کا خلیفہ امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس کے اندر بڑی بڑی طاقتیں، اور جیسے امریکہ ہو گیا، جیسے برطانیہ ہو گیا، جیسے یورپ ہو گیا، جیسے اسرائیل ہو گیا، اس جیسی بڑی طاقتیں ہیں اس کے اندر، اس کو پاکستان کو دوبارہ سے اس گریٹر خلیفہ امپائر کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں کس طرح پاکستان میں آپ یہ سمجھیں کہ خلافت کا نظام ہے، نعوذ باللہ، اس پہ میں جاتا ہوں، سٹیپ بائی سٹیپ جاتا ہوں۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جو امیر ہے اس کے خلاف میں کوئی نہیں جا سکتا ہے، اس کے خلاف میں کسی کو بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی جو کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے جو امیر کے خلاف گیا اور اس نے امیر کی بات کو مسترد کر دیا اور ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح امیر صاحب کی طرف سے جو اپوائنٹڈ قوتیں ہیں یہاں پہ، انہوں نے ملی بھگت کی اور آپس میں جڑ گئے اس آدمی کو سسٹم سے نکالنے کے لیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا سٹیپ، کسی کو بھی امیر صاحب کا جو فرمان ہوتا ہے وہ دشمن کے پاس اس کے لے جانے کی یا ان کے سامنے ڈسکلوز کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، اور ایسے آدمی کو غدار کہا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خلیفہ سٹیٹ کے خلاف جو قوتیں ہیں پاکستانی عوام، اس کے سامنے ایک پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کر جو خلیفہ کا جو حکم نامہ تھا وہ انہوں نے ڈسکلوز کیا، تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس کو وہاں سے اس کے عہدے سے برخاست کر دیا گیا، اور پھر اس کے خلاف یہ کیا گیا، عدالتوں میں کارروائی اس کے خلاف کی بھی گئی، اور آخر میں جا کے 10 سال کی اس کو قید سنا دی گئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کس طرح اس امیر کی طرف سے اپوائنٹڈ کوئی بھی آدمی ڈیوٹیز کو اپنی نبھاتا ہے، کیسے نبھاتا ہے؟ جیسے امیر صاحب چاہتے ہیں ویسے نبھاتا ہے۔ تو کس طرح
امیر صاحب آخری اوقات میں ان کو اپنی طرف امریکہ میں اور کینیڈا میں اور برطانیہ میں وہاں بلا لیتے ہیں اور ان کو آسائشیں دیتے ہیں، اور امیر صاحب کا قرب ان کو نصیب ہو جاتا ہے اور ان کو پیار محبت وہاں ملتی ہے اور چیزیں ملتی ہیں ان کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امیر صاحب کا جو فرمان ہے وہ صرف کوئی بھی آدمی اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کوئی ڈسکلوز کرنا چاہے تو اس پہ سخت سے سخت سزا دی جا سکتی ہے امیر صاحب کی طرف سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کس طرح سخت سے سخت سزا دی گئی اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ہمیشہ جیل کے اندر ہی رکھا جائے، اس ایسے آدمی کو۔ اور اس کنڈیشن میں امیر صاحب کا اور یہ خلیفہ جو اسٹیٹ کا جو اینیمی کون ہے، دشمن کون ہے، وہ ظاہر سی بات ہے پاکستانی عوام اس کی دشمن ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں اتحاد نہیں ہے، اور ایک جو مسلمانوں کے اندر اور خلیفہ جو اسٹیٹ ہے اس کے اندر ایک اتحاد ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک آدمی کھڑا ہوا امیر صاحب کے خلاف میں، تو وہاں سے لے کر یہاں تک کتنی کتنا اتحاد ہو گیا، اور یہاں پہ 13 جماعتوں نے اتحاد کر لیا، اور ان لوگوں نے اتحاد کر لیا ان کے ساتھ جو کہ امیر صاحب کو اپوائنٹڈ لوگ تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن نان اسلامک ہیں، یہ اسلام کا پارٹ نہیں ہے، یہ خلیفہ کا وہ نہیں ہے۔ خلیفہ جس آدمی کو بھیج دے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی آدمی کو اپوائنٹ کیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں ایک خلیفہ نے ایک آدمی کو وہاں سے بھیجا ہے، اور آتے ہی اس کو ویلکم ان کو کیا گیا، اور اس کے خلاف اگر کوئی کیس بھی تھا جس کو یہاں کی عدالتیں کہتی ہیں کہ بڑے ہی فالس کیس تھا اور بڑا ہی کمزور کیس تھا اس کے خلاف، تو اس کو جو ہے نا ہر جگہ سے بری بھی کیا گیا اور اس کو اپوائنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اسلامک اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے خلافہ اسٹیٹ میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اکنامک جو پوزیشن ہے، اکنامک جو سچویشن ہے، یہ ایک ملک کی اچھی تو ہونی چاہیے، خلیفہ اسٹیٹ کی اچھی تو ہونی چاہیے، لیکن اس میں طاقت عوام کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ طاقت یا تو امیر کے پاس ہونا چاہیے یا امیر کے جو اپوائنٹڈ لوگ ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان سے پیسہ کھینچ کر اسی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، امیر صاحب کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور جو اپوائنٹڈ لوگ ہیں ان کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کس طرح پاکستان میں کہیں جی کرپشن ہے، کون کہہ رہا ہے یہ؟ آپ دیکھیں ایک وزیر اعظم نے یہاں پہ یہ گستاخی کی کہ ایک گھڑی بیت المال سے گھڑی عوام کے پیسوں کی جو ہے نا، اور جس عوام کے پیسوں کی بھی نہیں تھی، باہر سے گفٹ میں ملی تھی، اس کو اس نے وہاں سے لے لیا اور اس کو آگے بھیج دیا۔ تو اس کی یہ جرت کہ پاکستان جیسے اسٹیٹ کے اندر جہاں پہ اسلامی قوانین ہے وہاں پہ گھڑی کو وہ عوام کا پیسہ دوسری طرف لے کے جائے، تو اس پہ تو ٹرائل ہونا چاہیے اس پہ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگر کوئی آدمی کوئی قوتیں امیر صاحب کے اپوائنٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو جگہیں ہوتی ہیں، تو ان پہ کوئی آدمی اٹیک کرے یا کچھ کرے، اس کے خلاف سازش کرے، تو ان آدمیوں کو غدار تصور کیا جائے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ مکہ مدینہ سے پاک جگہوں پر پاکستان کے اندر مائی میں ان کے خلاف سازش کی گئی، تو جن لوگوں نے سازش کی وہ اس خلیفہ اسٹیٹ کے غدار ہیں، ان پہ کیسز بھی بننے چاہیے، اور ان کو اگر کسی کو پکڑ کر مار بھی دیا جائے تو یہ بھی اس کا حق ہے، وہ ان قوتوں کا حق ہے جو ان جگہوں کی نگران ہیں۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی خلیفہ کی طرف سے یہ پیغام ہوتا ہے کہ آپ کے جو دشمن ہیں، آپ جہاں پہ بھی جو آپ کے دشمن ہیں، اگر وہ ڈائریکٹ کمبیٹنٹ نہیں ہیں تو ان کو آپ اپنا غلام بنا لیں۔ تو اس کنڈیشن میں جو خلیفہ جو امپائر ہے اس کے دشمن پاکستانی عوام ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان قوتوں نے پاکستانی عوام کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ تو یہ تو بالکل عین اسلامی ویلیوز کے اس میں ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیں کہ اس کنڈیشن میں جو کہ آدمی جس پہ کیس چلایا گیا اور جس نے اتنی بڑی جرت کی کہ امیر صاحب کے خلاف اس نے ایک سازش کرنے کی کوشش کی، یا امیر صاحب کا ایک پیغام اس نے
دشمنوں کو سنا دیا تو اس پہ تو غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس غداری کا مقدمہ اس پہ چلا ہے اور اتنے حد تک چلا ہے کہ اس کو 10 سال کی قید کی سزا بھی سنا دی گئی ہے. اور پھر صرف یہ نہیں، عدالتیں کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں آزاد نہیں ہیں. کس طرح عدالتیں آزاد نہیں ہیں اور کس طرح فعال نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو 5 سال پہلے پاکستان سے چلا گیا اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ابھی جس کے بارے میں ثابت ہو رہا ہے کہ اس پہ تو جو کیسز بنائے گئے غلط کیسز بنائے گئے اور اس بیچارے معصوم آدمی کو یہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ واپس آیا تو 2-3 دن کے اندر ہی عدالتوں نے اس کو انصاف دے دیا اور انصاف کا بول بالا ہو گیا اور کہہ دیا کہ یہ آدمی تو بالکل پیور ہے اور پاک ہے، اس نے کبھی زندگی میں ایک ڈھیلے کی کرپشن بھی نہیں کی ہے. اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک ایسا انسان جس نے غداری کی خلیفہ اسٹیٹ کے خلاف میں، اور وہ خلیفہ جو واشنگٹن کے اندر بیٹھا ہوا اس کے خلاف اس نے غداری کی، اس کو جیل میں تو ڈال دیا، لیکن یہ کہا کہ اس کی جان کی بڑی اہمیت ہے. وہ ہے تو دشمن لیکن اس کی جان کی بڑی اہمیت ہے. تو بجائے یہ کہ ہم اس کو عدالت کے اندر بلائیں، خود عدالت چلی گئی وہاں پہ جیل کے اندر چلی گئی اور اس کا ٹرائل کر رہی ہے. تو اس سے بڑا انصاف اور کیا ہو سکتا ہے عدالتوں کا؟ اور پھر کافی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے یہ تو دجال کا ٹول ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس دجال کے ٹول کو اس کے اندر الاؤ نہیں کیا گیا، جیل کے اندر الاؤ نہیں کیا گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جیسا پاک ملک، اسلامک ویلیوز والا ملک، جہاں پہ کوئی آدمی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دے سکتا، اس میں ایک آدمی نے ایسی جرأت کی اور اس پہ شک ہوا. 100% تو یقین نہیں ہے لیکن اس پہ شک ہوا کہ اس نے عدت کے اندر نکاح کر لیا. تو اس پہ کس طرح جو ہے نا اس کے خلاف ایکشن لیا گیا اور اس پہ جو ہے کیسز بنائے گئے. تو پاکستان جیسا پاک ملک جہاں کا حکمران اتنی جرأت کر لے کہ وہ جا کے عدت میں نکاح کر لے تو اس پہ سزا تو بنتی ہے. اچھا، پھر اس آدمی نے اتنی گستاخی کی کہ جب اس کی حکومت تھی تو اسلام کہتا ہے کہ یہ جو مال ہے اور یہ جو آسائشیں ہیں یہ تمہاری دشمن ہے اور تمہارے لیے آزمائش ہے. تو اس نے کوشش کی کہ یہ چیزیں، یہ جو آزمائش ہے پاکستانی عوام کو پہنچے، یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ فراوانے میں ہوں پاکستانی عوام کے پاس. تو اس کی اتنی بڑی کوشش، اتنی بڑی وہ کہ پاکستان کو وہ فتنے میں مبتلا کر رہا ہے. تو اس پہ اس بات کا بھی وہ ہونا چاہیے، کیس ہونا چاہیے. اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جب اس کو ہٹایا گیا، جو بعد والی حکومت آئی، وہ کس طرح اس نے پاکستانی لوگوں سے یہ جو آزمائش والی چیز تھی، یہ جو فتنہ ہے، مال والا فتنہ، اس کو چھیننے کی کوشش کی اور اس کو اپنے پاس ہی واپس لے لیا. اور پاکستانی پھر جو ہے نا بغیر مال کے رہ گئے اور بغیر، کہنا تو اس طرح چاہیے کہ بغیر آزمائشوں کے رہ گئے، اور پاکستانی بہت جو ہے مطلب ان کی پاکستانیوں کی جیت ہو گئی. اور پھر اگر کوئی آدمی اس میں مارا بھی جاتا ہے اس کوشش میں، اس جو اپوائنٹڈ لوگ ہیں اور قوت ہیں ان کے ہاتھوں، تو اس کو تو اس پہ تو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ تو اس کوشش میں مارا جا رہا ہے کہ وہ ایک امیر کے خلاف جا رہا ہے اور خلیفہ اسٹیٹ کے خلاف جا رہا ہے. اور پھر آخر میں دیکھیں، اگر کوئی آدمی اس جگہ کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، پاکستان کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بہت بڑی ایک غلطی کر رہا ہے. غلطی اس طرح، وہ جن ملکوں میں جا رہا ہے وہاں پہ بھی امریکہ میں جا رہا ہے، وہاں پہ بھی امریکہ کا حکم چلتا ہے، پاکستان میں بھی امریکہ کا حکم چلتا ہے. تو وہاں پہ کیوں جا رہا ہے؟ پاکستان میں رہے. اور اگر یو کے جا رہا ہے، وہاں پہ بھی امریکہ اور یو کے کا حکم چلتا ہے، تو یہاں پہ بھی وہی انہی کا حکم چل رہا ہے. تو ان کو بالکل یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا ہمارا جو ملک ہے اس وقت بالکل سب سے سنہری دور سے گزر رہا ہے، ہر لحاظ سے، اکنامک کے لحاظ سے، سیکیورٹی کے لحاظ سے، اور ہر لحاظ سے یہ پاکستان اس وقت جو ہے نا اچھے دور سے گزر رہا ہے. تو اس میں مایوس ہونے کی نہیں بلکہ بڑے خوش ہونے کی ضرورت ہے.